رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر یقینی بات اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ملا علی قاری نے مسند احمد اور ابو داؤد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زمانے میں صرف ایک دن بچے اور مہدی نہ آئے، علامات قیامت پوری ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بھیج کر رہے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم اور ستم سے بری ہوگی۔ اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت کی ہے کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے، تب بھی ظہور مہدی کے لیے اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دیں گے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ویلم اور کچھ تو دنیا کے پہاڑوں کا مالک ہو جائے۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شمائل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔ ان کی کفار سے خونریز جنگیں ہوں گی۔ ان کے زمانے میں کان دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گر جائیں گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے، وہ لائن بھاگ کر کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کر دیں گے۔ دجال کا لشکر تہ و تیغ ہوگا اور یہودیت اور نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام سلف صالحین، اصحاب و تابعین، ائمہ مجتہدین معتقد رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے، اس پر ملا علی قاری نے بڑا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضور علیہ السلام تشریف لائے اور وہ اکیلے ہی ان سب کے قائم مقام بن گئے، اور آپ کی تشریف آوری اولاد اسماعیل کے لیے باعث عزت و شرافت بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ٹھہرے۔ اسی طرح جب اکثر ائمہ اور اولیاء اکرام حضرت حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے تو مناسب تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بھی کوئی ایک ایسا شخص آئے جو ان سب کے قائم مقام ہو کر خاتم الاولیاء قرار پائے۔ اس کے لیے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا انتخاب کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملا علی قاری نے دو اور وجہیں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو وہی جو پیچھے بیان ہوئی اور دوسری یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو رضائے خداوندی کی خاطر چھوڑا اور اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سے روکا، جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتب کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دیا اور ان کی اولاد میں خلافت رکھ دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت امام مہدی کو خلیفہ بنا کر بھیجا، کیونکہ یہ التن اللہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولاد کو اس سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں مذکور ہے کہ امام مہدی کے لشکر کے قائدین بہترین لوگ ہوں گے۔ ان کے معاون اور ان کی بیعت کرنے والے کوفہ، بصرہ، یمن کے لوگ اور شام کے ابدال ہوں گے۔ ان کے لشکر کا ہر اول دستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پیچھے کا محافظ دستہ حضرت مکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ وہ محبوب خلائق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے انتہائی خطرناک فتنے کو ختم فرمائیں گے اور زمین میں ایسا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت 5 عورتوں کے ساتھ مل کر بغیر کسی مرد کی موجودگی کے اطمینان سے حج کر لے گی۔ وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ان کے زمانے میں زمین اپنی پیداوار اور آسمان
آسمان اپنی برکتیں برسا دے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسمان میں رہنے والے بھی راضی ہوں گے اور زمین کے باشندے بھی خوش ہوں گے۔ آسمان اپنے تمام قطرے بہا دے گا، زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی، یہاں تک کہ خوشحالی دیکھ کر زندہ لوگ مردوں کی تمنا کرنے لگیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری امت میں مہدی ہوں گے جو کم از کم 7 یا 9 سال خلیفہ رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت ایسی نعمتی اور فراوانیوں میں ہوگی کہ اس سے پہلے اس کی مثال بھی نہ سنی گئی ہوگی۔ زمین اپنی تمام پیداوار اگل دے گی اور کچھ بھی نہ چھوڑے گی، اور اس کے زمانے میں مال کھلیان میں اناج کی ڈھیر کی طرح پڑا ہوگا۔ چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے مہدی کچھ مجھے بھی دیجئے، تو وہ اس سے فرمائیں گے حسب منشا جتنا چاہے لے لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پیش آنے والے حادثات کے خوف نے آ گھیرا، تو ہم نے اس سلسلے میں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میری امت میں مہدی کا خروج ہوگا جو کہ 5 یا 7 یا 9 سال بطور خلیفہ کے زندہ رہیں گے۔ سالوں کی تعداد میں راوی کو شک ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ فرمایا کئی سال۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی ان کے پاس آ کر کہے گا کہ اے مہدی مجھے کچھ دیجئے، مجھے کچھ دیجئے، تو وہ لب بھر بھر کر کے کپڑے میں اتنا ڈالیں گے جس کو وہ اٹھا نہ سکے گا، یعنی کسی آدمی میں جتنا وزن اٹھانے کی ہمت ہو سکتی ہے امام مہدی اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہوگا، لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دیں گے اور اس کو شمار بھی نہیں کریں گے۔ روایت سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا شخص بھی پورا نہیں اتر سکا، اور اس سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد ہیں۔ سیرت کی کتب میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کچھ ایسا بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوسط قد و قامت کے مالک، گندمی رنگ، کشادہ پیشانی، لمبی اور ستواں ناک والے ہوں گے، ابرو قوس کی طرح گول ہوگی، کھلتا ہوا رنگ ہوگا، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والے ہوں گے اور بغیر سرما لگائے ایسا محسوس ہوگا کہ گویا سرما لگائے ہوئے۔ سامنے کے دونوں دانت انتہائی سفید اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے، یعنی بالکل ملے ہوئے نہ ہوں گے۔ دائیں رخسار پر سیاہ تل کا نشان ہوگا، روشن ستارے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، گھنی داڑھی ہوگی، کندھے پر حضور علیہ السلام کی طرح کوئی علامت ہوگی، کشادہ رانیں ہوں گی، رنگ اہل عرب کی طرح اور جسم اسرائیلیوں کی طرح ہوگا، زبان کچھ ثقل ہوگی جس کی وجہ سے بولتے ہوئے لکنت ہوا کرے گی اور اس سے تنگ آ کر اپنی بائیں ران پر اپنا دایاں ہاتھ مارا کریں گے۔ ظہور کے وقت 40 سال کی عمر ہوگی اور ایک روایت کے مطابق 30 سے 40 سال کے درمیان عمر ہوگی۔ اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنے بازو پھیلا دیا کریں گے۔ 2 سفید عبائیں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اخلاق میں حضور علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے لیکن خلقی طور پر مکمل مشابہ نہیں ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی سیرت کا ایک اور نمایاں پہلو یہ بھی ہوگا کہ وہ دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کریں گے جس سے دور نبوی اور خلفائے راشدین کے روح پرور زمانے کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ چنانچہ سلسلے میں مشکات شریف کی حضرت حذیفہ سے مروی روایت ملاحظہ کیجیے۔ نعمان بن بشیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا، اور طریقہ نبوت کے مطابق حسب منشا خداوندی خلافت رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی اور ارادہ خداوندی کے مطابق رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ظلم کی حکومت ہوگی اور حسب منشا رہے گی پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا اور دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ویسے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی بہت سی علامتیں ہیں جن کے ظہور پر ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہی مہدی موعود ہیں۔ مثلا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل سفیانی کا خروج وغیرہ جس کی تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن یہاں ان میں سے چند ایک کو ہی بیان کیا جائے گا جن میں سے گو کے بعض سند ضعیف ہیں پھر بھی اکثر کے شواہد معتبر حدیث سے مل جاتے ہیں۔ پہلی علامت تو یہ ہوگی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے پاس حضور علیہ السلام کی قمیص مبارک اور جھنڈا ہوگا جس سے ان کی شناخت ہو سکے گی۔ امام مہدی کے پاس حضور علیہ السلام کی قمیص مبارک، تلوار
مبارک اور سیاہ رنگ کا ریشمی روئیں دار جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا کسی روحانی بندش کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے لے کر ظہور مہدی سے قبل نہیں پھیلایا جا سکے گا، اور اس جھنڈے پر یہ الفاظ لکھے ہوں گے البیت اللہ۔ اسی طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور تصدیق کے لیے ان کے سر پر ایک بادل سیاہ فگن ہوگا، جس میں سے ایک منادی کی یہ آواز آ رہی ہوگی، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، لہٰذا ان کی اطاعت کرو، اور اس بادل میں سے ایک ہاتھ نکلے گا جو حضرت امام مہدی کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہی مہدی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ امام مہدی علیہ رضوان کی شناخت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امام مہدی ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ آپ کے سامنے آ کر گر پڑے گا، اور ایک درخت سے ایک شاخ توڑ کر زمین میں گاڑیں گے تو وہ اس کے اسی وقت سرسبز ہو کر برف اور بار لانے لگے گی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مدینے اور مکے کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ یہ لشکر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک امی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء اور فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے مغرب سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اس لشکر کا زمین میں دسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی علامت ہوگا، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث تواتر معنی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دس جانے کی خبر دے گا۔ اور ان علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ اے لوگو، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے ظالموں، منافقوں اور ان سے محبت رکھنے والوں سے تمہیں نجات دی، اور امت محمدیہ کا بہترین فرد تم پر امیر مقرر کیا، لہٰذا اب تم مکہ مکرمہ جا کر اس سے مل جاؤ، وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے، اور ایک روایت میں ان کا نام محمد بن عبداللہ مذکور ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو چکا اور اب یہ نقصان کی طرف جائے گا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ قطع رحمی، لوگوں کا مال ناحق لے لینا اور خون بہانا عام ہو جائے گا، قرابت دار بیمار ہوگا لیکن کوئی اس کی عیادت کرنے کے لیے نہ جائے گا، سائل بار بار چکر لگائے گا لیکن کوئی اس کے ہاتھ پر کچھ نہ رکھے گا، اس دوران زمین سے گائے کی آواز کی طرح آواز نکلے گی، تمام لوگ اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں زمین اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی سونے چاندی کے ستون نکال باہر پھینکے گی، لیکن اب یہ سونا چاندی کسی کو کچھ نفع نہ دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی نویں علامت یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں مدفون خزانہ نکال کر اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیں گے، تو خانہ کعبہ کے اس مدفون خزانے کو جو امام مہدی تقسیم فرمائیں گے تاج الکعبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی 10ویں علامت یہ ہوگی کہ ان کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابوت سکینہ، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے، مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دے کر مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابوت سکینہ کو انطاکیہ کی کسی غار یا بحیرہ تبریہ سے نکال کر بیت المقدس میں رکھ دیں گے، جس کو دیکھ کر سوائے چند ایک کے باقی سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کا پھٹ کر 12 ہموار راستے بنانا صراحتاً مذکور ہے، جس کو انفلاق بحر کہا جاتا ہے۔ بینا اس طرح کہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں انفلاق بحر ہوگا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ کیا جانے لگے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ
ہر 9 میں سے 7 افراد قتل ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے گی کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل ہو جائیں گے۔ اس طرح کی ایک روایت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا یہاں تک کہ 1/3 افراد قتل ہو جائیں، 1/3 اپنی طبی موت مر جائیں اور 1/3 باقی بچیں۔ ظہور امام مہدی سے قبل لوگوں میں افلاس و تنگ دستی اس قدر پھیل جائے گی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لونڈی کو اس کے وزن کے برابر غلے میں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت اور رسالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں تو آپ نے اپنی زندگی کے آخری تمام باجماعت نمازیں ادا فرمائیں، لیکن اس سے آپ کے منصب نبوت اور رسالت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامت کے طور پر دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات کا پانی ختم ہو کر اس سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگوں میں اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے اتنا لڑیں گے کہ ہر 10 میں سے 9 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی ایک عجیب و غریب علامت جو کہ سائنسی نقطہ نظر سے بالکل خلاف ہے، یہ ظاہر ہوگی کہ جس سال ان کا ظہور مقدر ہوگا اس میں رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور اسی رمضان کی 15ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوئی کہ کسی مہینے کی پہلی رات کو چاند گرہن پھر اس کی 15ویں تاریخ کو سورج گرہن ہو جائے، کیونکہ سائنسی نقطہ نظر اور جدید فلکیات کے ماہرین کا کہنا ہے کسی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے علاوہ چاند گرہن ممکن نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے وقت ایک اور آسمانی علامت کا بھی ظہور ہوگا۔ ان علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک روشن دمدار تارا ظاہر ہوگا۔ مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا بھی علامات ظہور مہدی میں شمار کیا گیا ہے۔ آسمان پر انتہائی کٹا ٹوپ تاریکی کا چھانا بھی اس میں شامل ہے۔ آسمان کا انتہائی سرخ ہو جانا اور سرخی کا افق پر پھیل جانا یہ بھی ان علامات میں شامل ہے۔ آسمان سے ایک ایسی آواز کا آنا جو تمام اہل زمین سن لیں گے، اور عجیب تر بات یہ ہوگی آواز ہر زبان والے کو اس کی اپنی زبان میں سنائی دے گی، چنانچہ عربی کو عربی میں، پنجابی کو پنجابی میں، پٹھان کو پشتو میں، غز ہر ایک کو وہ آواز اسی طریقے سے مادری زبان میں سنائی دے گی، اور قدرت خداوندی کے سامنے ایسا ہونا بعید نہیں۔ شام کی ہرستہ نامی بستی کو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ نفس زکیہ کا قتل بھی ظہور امام مہدی کی علامات میں شامل کیا گیا ہے۔ چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی، جب نفس زکیہ شہید ہو جائیں گے تو ان لوگوں پر آسمان و زمین والے غضبناک ہو جائیں گے، پھر لوگ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہیں تیار کریں گے جیسے دلہن کو شب زفاف میں اس کے حمد کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام پر ایک اجمالی نظر ڈالیں تو آپ کو بنو عباس کے زمانہ خلافت میں نفس زکیہ نامی ایک شخص کا حوالہ ملے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور ان کا نسب 3 واسطوں سے حضرت علی سے ملتا ہے۔ ان کا پورا نام محمد النفس زکیہ بن عبداللہ المحض بن الحسن المثنى بن الحسن بن علی ہے۔ اہل مدینہ نے ان سے بیعت خلافت دی تھی، لیکن یہ بیعت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں موسیٰ بن عیسیٰ نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روایت مہدی میں جس نفس زکیہ کا بار بار ذکر آتا ہے اس سے مراد آئندہ پیدا ہونے والے نفس زکیہ ہیں۔ خراسان کی طرف سے سیاہ جنڈو کا آنا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جنڈو کے ساتھ آئے گی، وہ لوگ ضرورت کی وجہ سے مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کا مطالبہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگر
نیچے برف پر چل کر آنا پڑے۔ قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے مختلف دھاتوں کی کانیں برآمد ہوں گی، جن میں سے ایک کان حجاز کے قریب بھی ظاہر ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی جس کا لقب ہی کثرت ظلم و ستم کی وجہ سے فرعون پڑ گیا ہوگا آئے گا اور لوگوں کو اس میں کام کرنے پر لگا دے گا۔ لوگ اس میں سے کام کر رہے ہوں گے کہ سونے کی ایک اور کان ظاہر ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ ابھی خوش ہی ہو رہے ہوں گے کہ وہ اس کان سمیت زمین میں دسا دیے جائیں گے۔ ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا ہے، جس کی وجہ بظاہر وقت میں بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، یعنی اس تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ سال مہینے کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر ہو جائے گا۔ ظہور مہدی سے قبل کے واقعات۔ خروج سفیانی۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل عرب و شام میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا۔ حسب بیان سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی نسل سے ہوگا۔ سفیانی خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ہوگا۔ یہ شخص باری برکم جسم والا ہوگا، چہرے پر چچک کے آثار ہوں گے، آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا۔ دمشق کے نواحی علاقے میں سے ایک وادی سے خروج کرے گا جس کا نام وادی یابس ہوگا۔ وہ 7 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ خروج کرے گا جن میں سے ہر ایک کے پاس ایک جھنڈا ہوگا۔ لوگ اس کے جھنڈے تلے مدد آنے کا خیال کریں گے اور اس کے آگے آگے 30 میل چلتے ہوں گے۔ جو آدمی بھی اس جھنڈے کو سرنگو کرنا چاہے گا وہ خود ہی شکست سے دوچار ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص اسلام میں ایسا سوراخ کھول دے گا کہ پھر اس کو بند نہیں کیا جا سکے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دین کا یہ عمل ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس کا مسئلہ بنو امیہ کا ایک شخص کرے گا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں ہے کہ بنو ہاشم میں سے ایک شخص عمران بن جائے گا اور وہ بنو امیہ کو قتل کرے گا۔ چنانچہ بنو امیہ میں سے صرف چند افراد ہی قتل ہونے سے بچیں گے۔ پھر بنو امیہ کا ایک شخص سفیانی نکلے گا اور وہ بنو ہاشم کے 2 آدمیوں کو اس ایک آدمی کے بدلے قتل کرے گا جس کو بنو ہاشم نے قتل کیا ہوگا۔ ایک آدمی کے بدلے میں 2 افراد کو قتل کرے گا، یہاں تک کہ صرف عورتیں بچیں گی۔ اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ ایک اور روایت میں ہے کہ سفیانی اس حال میں خروج کرے گا کہ اس کے پاس بانس کی 3 لکڑیاں ہوں گی، وہ جس کو بھی ان لکڑیوں سے مارے گا وہ مر جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ خروج سفیانی کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے، سفیانی کو خواب دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو۔ وہ اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا لیکن اپنی موافقت میں کسی کو نہ پائے گا۔ دوبارہ اس طرح خواب کو دیکھے گا، پھر تیسری مرتبہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ کر خروج کرو اور دیکھو کہ تمہارے گھر کے دروازے پر کون ہے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر دیکھے گا تو اس مرتبہ اس کے گھر کے دروازے پر 7 یا 9 افراد کو پائے گا جن کے پاس جھنڈے ہوں گے اور وہ اس سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اس لیے ہمیں اپنا ہی سمجھو اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ خروج کرے گا اور وادی یابس کی بستیوں میں سے کچھ لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے۔ ان کی سرکوبی اور ان سے جنگ کرنے کے لیے دمشق کا گورنر روانہ ہوگا، لیکن جو ہی اس کی نظر سفیانی کے جھنڈے پر پڑے گی وہ شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ ان دنوں دمشق کا گورنر بنو عباس کی طرف سے مقرر ہوگا۔ سفیانی بدترین بادشاہ ہوگا کہ علماء اور فضلاء کو قتل کرے گا اور ان کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا، نیز وہ ان سے اپنی مدد کا مطالبہ کرے گا اور انکار کرنے والے کو قتل کر دے گا۔ اخیر زمان میں اختلافات کی کثرت ہوگی، قیامت قریب آ چکی ہوگی اور سفیانی کا خروج ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ بقول محمد بن حنفیہ اختلافات کے وقت شام میں 3 جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ ایک جھنڈا ابقا نامی شخص کا ہوگا، دوسرا جھنڈا اسبہ نامی شخص کا ہوگا اور تیسرا جھنڈا سفیانی کا ہوگا۔ علامہ ابن حجر ہیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں خروج سفیانی کی تفصیلات کا ایک نہایت اچھا اور جامع خلاصہ تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے 360 سواروں کے ساتھ سفیانی کا خروج ہوگا۔ اس کے بعد اس کے ننھیال بنو کلب کے 30,000 افراد اس کے متابع ہو جائیں گے اور وہ عراق پر حملہ کر کے اپنے لشکر کو روانہ کر دے گا، جو مقام زورا ایک مشرقی شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دے گا۔ پھر اس کے لشکری کوفہ پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں گے۔ ادھر تو یہ ہو رہا ہوگا اور ادھر مشرق کی طرف سے ایک جھنڈا ظاہر ہوگا جس کی قیادت بنو تمیم
کے شعیب بن صالح نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ قیدی کوفیوں کو آزاد کرائے گا اور سفیانی کے لشکر سے جنگ کرے گا۔ سفیانی اپنا دوسرا لشکر مدینہ منورے کی طرف بھیجے گا، وہاں بھی اس کے لشکر 3 دن تک لوٹ مار کرتے رہیں گے، پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جب مکہ میں بیدا نامی جگہ پہنچیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوگا اور وہ اپنا پاؤں ان پر ماریں گے، جس کی وجہ سے پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور صرف 2 آدمی بچیں گے۔ وہ دونوں سفیانی کو آ کر اس ہولناک واقعے کی خبر دیں گے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر وہ بادشاہ روم کے پاس پیغام بھیجے گا کہ میرے پاس ان دونوں سواروں کو بھیج جو قسطنطنیہ بھاگ گئے ہیں۔ وہ ان کو واپس بھیج دے گا تو وہ جرم فرار کی سزا میں دمشق کے دروازے پر اس کی گردنیں مار دے گا اور جامع دمشق کے محراب پر اپنی ران پر ایک عورت کو بٹھائے گا، اور جو اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا اس کو بھی قتل کر دے گا۔ اس وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم سے ظالموں، منافقوں اور اس کے ہمنواؤں کو دور کر کے تم پر امت محمدیہ کے ایک بہترین فرد کو امیر بنایا ہے، چنانچہ تم اس سے مکہ میں جا ملو۔ وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد بن عبداللہ ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ لوگوں کو جب اس کی خبر ہوگی تو وہ اس کے حصول کریے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں 3 آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے اور دریائے فرات پر سونے کے اس پہاڑ کے حصول کے لیے ان تینوں باہم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفہ یا بادشاہ کا بیٹا ہوگا۔ ان تینوں کے لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی اور منصور 7 افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا کر روپوش ہو جائیں گے۔ ادھر جب گورنر مدینہ کو ان کے فرار ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ مکہ مکرمہ کے گورنر کو یہ خط لکھے گا کہ جب تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے آدمی پہنچیں تو انہیں قتل کر دینا۔ گورنر مکہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی، وہ اس سلسلے میں اپنے مشیروں سے مشورہ ہی کر رہا ہوگا کہ رات کے وقت وہ لوگ اس کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے آ پہنچیں گے۔ گورنر مکہ ان سے کہے گا کہ تم یہاں بے خوف و خطر رہو اور اطمینان سے رہو۔ اس کے بعد وہ جانے کیا سوچ کر ان میں سے 2 آدمی کو قتل کرنے کے لیے اپنے بندے بھیج دے گا، چنانچہ ان میں سے ایک کو تو قتل کر دیا جائے گا اور دوسرا بچ جائے گا، اور وہ اس طرح کے وہ لوگ نفس زکیہ کو ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو اور تمام آسمان والوں کو اس دھوکے پر سخت غصہ آ جائے گا۔ اس دوران چونکہ مکہ کا گورنر قتل ہو چکا ہوگا اور حج کا موسم بھی قریب ہوگا، اس لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج کریں گے، اور جب مینا میں پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آ پڑیں گے۔ خوب قتل و قتال ہوگا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خون ریزی ہوگی۔ اس دوران پوری دنیا میں سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 310 افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ علماء مکہ مکرمہ میں پہنچ کر ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ تم کیوں آئے ہو؟ ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ ہم تو اس آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جس کے ہاتھ پر یہ فتنے ختم ہوں گے اور قسطنطنیہ فتح ہوگا، نیز ہم اس شخص کو اس کے اور اس کے والدین کے نام سے پہچان لیں گے۔ ادھر جب مدینہ منورہ کے گورنر کو پتہ چلے گا کہ لوگ حضرت امام مہدی کی تلاش میں ہیں تو مکہ مکرمہ میں موجود بنو ہاشم کی تلاش کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کرے گا۔ اسی اثناء میں وہ 7 علماء تیسری مرتبہ حضرت امام مہدی کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جا لیں گے اور ان سے کہیں گے اگر آپ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھایا تو پھر ہمارا گناہ بھی آپ پر ہوگا اور ہمارا خون بھی، یعنی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے جس کا سردار قبیلہ حزیم کا ایک آدمی ہے، اور وہ علماء حضرت امام مہدی کو بیعت نہ کرنے پر قتل تک کی دھمکی دے دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیں گے اور ان سے بیعت لیں گے، گویا یہ خصوصی بیعت ہوگی۔ پھر وہ اسی دن جبکہ عاشورے کی رات ہوگی، عشاء کی نماز کے وقت حضور علیہ السلام کے جھنڈے، قمیض اور تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر منبر پر چڑھ کر بآواز بلند یوں خطاب فرمائیں گے کہ اے لوگو، میں تمہیں تمہارے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراتا ہوں اور اس بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے جس میں لوگوں کو سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ 313 افراد شام کے ابدال، عراق کے عصائب اور مصر
مصر کے نجائب پر مشتمل ہوں گے، جو رات کے وقت شب زندان اور دن کے وقت شہ سوار گے۔ جب ان کے پاس گورنر مدینہ کا بھیجا ہوا لشکر پہنچے گا تو یہ اس سے قتال کر کے اسے شکست دے دیں گے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ان کے پنجے سے آزاد کرا لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اس وقت مشرق کے آخری کونے میں ہوں گے اور خراسان اور تالقان کے لوگوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانہ ہوں گے، اور ان کے ہر اول دستے کا افسر بنو تمیم کا موالی میں سے متوسط قد و قامت والا، زردی مائل رنگ اور ہلکی داڑھی والا جو صرف تھوڑی پڑ ہوگی، ایک شخص شعیب بن صالح نامی ہوگا۔ وہ 5000 افراد کے ساتھ نکلے گا اور اس قدر جیدار ہوگا کہ اگر اس کے راستے میں مضبوط پہاڑ بھی حائل ہو جائیں تو وہ ان کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا اور امام مہدی کے لیے آسانی کر دے گا۔ امام مہدی ان والدین سے بیعت لینے کے بعد اپنی فوج کو لے کر آہستہ آہستہ وادی کری کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہاں ان کے چچا زاد بھائی 12000 کے لشکر کے ساتھ ان سے آ ملیں گے اور کہیں گے، اے برادر میں اس امر خلافت کا تم سے زیادہ حقدار، کیونکہ میں حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں اور میں ہی مہدی ہوں۔ امام مہدی ان سے کہیں گے، نہیں، مہدی تو میں ہوں۔ حسنی کہیں گے، آپ کے پاس کوئی نشانی بھی ہے جس سے آپ کا مہدی ہونا معلوم ہو جائے اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں؟ اس پر امام مہدی ایک اڑتے ہوئے پرندے کی طرف اشارہ فرمائیں گے اور ان کے سامنے آ گرے گا اور زمین کے ایک کونے میں سے ایک خشک ٹہنی گاڑ دیں گے اور وہ اسی وقت سرسبز ہو کر بر کو بار لانے لگے گی۔ یہ کرامت دیکھ کر حسنی کہیں گے کہ برادر یہ آپ ہی کا منصب ہے اور آپ ہی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ سفیانی کے قتل سے فراغت کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے۔ اس موقع کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک ہے، اس دن جو شخص سب سے بڑا محروم ہوگا، جو بنو کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا، اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ لے لو، اگرچہ اونٹ کے باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ ان کے اموال کو غنیمت اور بچوں کو ان کے مسلمان ہونے کے باوجود کیسے قیدی بنا لیں گے؟ فرمایا کہ وہ شراب اور زنا کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ سفیانی کے قتل کے بعد اسلام کو استحکام نصیب ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، زمین کے تمام حکمران ان کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی ہندوستان کی طرف ایک لشکر بھیجیں گے، وہ لشکر کامیاب ہوگا اور ہندوستان کو فتح کر کے وہاں کے حکمرانوں کو پایہ زنجیر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرے گے۔ ہندوستان کے خزانے بیت المقدس لے جائیں گے اور ان سے بیت المقدس کی تزئین اور آرائش کا کام لیا جائے گا اور اسی طرح کئی سال گزر جائیں گے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو شہید کرنے بعد رومیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کے خواب دیکھنے لگیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہیں گے، عرب کے بدترین لوگوں سے تو ہم نے آپ کی جان چھڑا اور ان کے بہادر سرماؤں کو قتل کر دیا، اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ شاہ روم ان کی توجہ دلانے پر فوج اکٹھی کرنا شروع کر دے گا اور صرف 9 مہینے میں اتنی بڑی فوج جمع کر لے گا کہ وہ 80 دستوں پر مشتمل ہوگی اور ہر دستے میں 12000 سپاہی گے، یعنی 9,60,000 فوجیوں کو لے کر روانہ ہوگا اور مقام اماک یا دابک میں پڑاؤ ڈالے گا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے اس لشکر کی اطلاع ملے گی تو مدینہ منورہ سے انتہائی بہترین افراد پر مشتمل ایک وہ جماعت جو امام مہدی کی بیعت میں داد جہاد دے چکی ہوگی نکلے گی اور مذکورہ مقام پر پہنچ کر صف بندی کر لے گی اور رومی بھی صف بستہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رومی میں سے ایک آدمی اپنی صف سے نکل کر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، تم نے ہمارے جو آدمی قید کیے تھے وہ ہمارے دین سے نکل کر تمہارے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور اب تمہارے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، تم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، تم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ مسلمان اس کے جواب میں کہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن چکے ہیں، اس لیے ہم انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر جنگ شروع ہو جائے گی اور مسلمان 3 گروہوں میں بڑھ جائیں گے، 1/3 لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے، 1/3 لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے، 1/3 لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے۔ ادھر جب رومی دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سے اتنے سارے افراد ہمارے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں اور ان کی معتبہ مقدار قتل ہو چکی ہے اور اب تھوڑے سے لوگ بچے ہیں، تو ایک دن ایک رومی دونوں لشکروں کے درمیان کھڑا ہوگا، اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوگا جس کے اوپر صلیب لگی ہوگی اور وہ نعرہ لگائے گا کہ صلیب کی جے، صلیب غالب ہو گئی۔ مسلمانوں کو یہ کلمہ انتہائی ناگوار گزرے گا اور ایک
ایک مسلمان دونوں لشکروں کے درمیان جھنڈا لے کر کھڑا ہو کر کہے گا اللہ کے دوست اور مددگار غالب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی رومیوں کے یہ کہنے پر کہ صلیب غالب آ گئی غصہ آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مسلمانوں کی مدد کے لیے 2000 فرشتوں کے ساتھ نازل فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام بھی 2000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی فریاد رسی کا حکم ہوگا۔ اس غیبی امداد سے مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوں گے اور کفار و مشرکین شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔ اب بجائے اس کے کہ رومی سنبھل جائیں اور مسلمانوں کی اس تائید غیبی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیں، اور زیادہ سرکشی پر آمادہ ہو جائیں گے اور یہ کلمہ کفر بکنا شروع کر دیں گے کہ آؤ اب تک تو ہم اہل عرب سے لڑتے رہے، اب پہلے اپنے رب سے لڑ کر اس سے نمٹ لیں جس نے ہمارے شہروں کو منہدم اور برباد کر دیا۔ لیکن مسلمان ان پر حملہ کر کے اس جنگ میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اور اسی اثنا میں واقعتاً دجال نکل آئے گا۔ اس سے کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جعلی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو فتح فرمائیں گے تو اس خزانے کو تلاش کروا کر بیت المقدس پر بھجوا دیں گے۔ نیز تابوت سکینہ، مائدہ بنی اسرائیل، الواح تورات کے ٹکڑے، حضرت آدم علیہ السلام کا لباس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے کھانے بھی تلاش کروائیں گے۔ ہر وہ شہر جس میں سکندر ذوالقرنین فاتحانہ داخل ہوئے تھے، ان تمام شہروں کو حضرت امام مہدی فتح کر کے وہاں پر امن قائم کر دیں گے اور لوگوں کو ہر قسم کے ظالموں سے پناہ دے دیں گے، اور جس وقت دجال کا خروج ہوگا آپ بیت المقدس میں ہوں گے۔ امام مہدی کی اس شاندار فتح اور پوری دنیا پر حکومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، پوری دنیا کے حکمران 2 مومن اور 2 کافر ہوئے ہیں۔ مومن تو حضرت سلیمان اور ذوالقرنین تھے اور کافر نمرود اور بخت نصر تھے، اور عنقریب میری اولاد میں سے ایک آدمی جس کا پوری دنیا میں حکمرانی میں 5واں نمبر ہوگا آئے گا اور پوری دنیا کا مالک ہو جائے گا، اس کا نام مہدی ہوگا۔